پولیس کو آپ نے دیکھا پشاور میں بھی اٹیک ہوا اور کراچی میں بھی پولیس ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا. تو اس وقت پولیس اور سیکورٹی فورسز کے جو دیگر ادارے ہیں وہ ان کا پرائم ٹارگٹ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بھی سوات میں کچھ حملے ہوئے جس میں پولیٹیکل ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا اور ٹی ٹی پی نے ایک تھریٹ بھی جاری کیا اس کو مسلم لیگ نون کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز پہ اٹیکس ہوتے رہے ہیں اور اس دفعہ بھی ہم ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ابھی آج جو ہم نے جو رپورٹ ریلیز کی ہے میڈیا کے لیے فروری 2023 کی فروری 2023 کی جو رپورٹ ہے ہماری وہ یہ بتاتی ہے کہ 2016 جون کے بعد پہلی دفعہ کسی ایک مہینے میں 58 اٹیکس ریکارڈ ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ اٹیکس ہیں. 2016 کے بعد کسی بھی ایک مہینے میں اتنے زیادہ اٹیکس نہیں ہوئے ہیں. لیکن اس میں جو اموات ہیں ان میں کمی ہوئی ہے کیونکہ جنوری میں جو پشاور کا اٹیک تھا اس کی وجہ سے اس ایک اٹیک کی وجہ سے ہلاکتیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں. لیکن اگر اس اٹیک کو نکالیں تو فروری میں جنوری کے مقابلے میں اموات بھی زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اپورڈ ٹرینڈ جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال آہستہ آہستہ واپس جا رہی ہے. 2015-16 کی طرف اس وقت صورتحال واپس جا رہی ہے. تو 2008 کے الیکشن اور 2013 کے الیکشن اور 2018 کے الیکشنز اس کا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو 2008 میں جو وائلنس تھا وہ بہت زیادہ تھا. آپ کو اگر یاد ہو تو اس سے کچھ عرصہ پہلے بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا اور اس سے پہلے بینظیر بھٹو کی ریلی پہ بھی اٹیک ہوا تھا. ٹی ٹی پی بھی دسمبر 2007 میں بنی تھی اور اس وقت پاکستان میں اسی سال جو 2007 کا سال ہے جو الیکشن سے پہلے کا سال ہے 2008 کے فروری کے مہینے میں الیکشن ہوئے تھے. تو 2007 میں ہم نے دیکھا کہ لال مسجد آپریشن بھی ہوا تھا اور فاٹا اور مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ اس وقت ہو رہے تھے. دہشت گردی اپنے عروج پر تھی. پھر ہم نے دیکھا 2013 میں بھی وائلنس جو ہے نا وہ اس کا لیول بھی اس سے بھی کہیں بڑھ گیا ہوا تھا. 2013 کے الیکشن میں خاص طور پہ ایک چیز ہم نے نوٹ کی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ عوامی نیشنل پارٹی پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان کو خاص طور پہ اور انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اور الیکشن کے جو 2 مہینے کی جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس کیمپین کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ حملے ہوئے تھے اس کے اوپر جو الیکشن کے آفیسز ہیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر امیدواروں کے اوپر اٹیکس ہوئے تھے. اور جو 4 مہینے ہم نے پہلے دیکھے 2013 کے الیکشن سے پہلے اس میں جو وائلنس تھا وہ 2022 کے مجموعی وائلنس سے بھی 2 گنا سے زیادہ تھا. 2018 کا جو الیکشن تھا اس کو اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پہ ریلیٹیولی بہت زیادہ امن تھا کیوں آپریشن ضرب ازب ہو چکا تھا اور آپریشن ضرب ازب کے بعد صورتحال بہت امپروو ہوئی تھی اور 2018 تک سچویشن کافی بہتر ہو گئی تھی اور 2019 تک مزید بہتر ہو گئی تھی. 2019 کے بعد پھر صورتحال بگڑنا شروع ہوئی اور 2022 میں جو لیول تھا وہ پھر واپس تقریباً 2018 کے قریب پہنچ گیا تھا. 2022 کا اگر سال ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور 2018 کا تو وائلنس تقریباً ملا جلا ہے بلکہ 2018 میں زیادہ اٹیکس ہوئے تھے اور 2022 میں نسبتاً کم اٹیکس اور کم ہلاکتیں ہوئی تھیں. دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ 2013 میں اور 2017 میں تو خاص طور پہ جو ہے نا وہ الیکشن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ ہٹ ہوئی تھیں. 2013 میں خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن 2018 میں الیکشن اسپیسیفک اتنا زیادہ وائلنس ہمیں نظر نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی کچھ اٹیکس ہم نے دیکھے ہوئے تھے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وائلنس اتنا نہیں تھا یا پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور یہ مسلم لیگ نون کو ٹی ٹی پی نے کو 2-3 مہینے پہلے تھریٹ دیا تھا لیکن پریکٹیکلی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ بھی جو وائلنس ہے وہ ڈائریکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اس طرح سے ابھی ہوا نہیں ہے. پاسبلٹی ہے لیکن اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان 2018 سے اس کی پالیسی میں کافی زیادہ شفٹ آیا ہے جب سے مفتی نور ولی ان کا امیر بنا ہے.
تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو پبلک اسٹیچر ہے اس کو بہتر کریں. ملا فضل اللہ کے دور میں وہ بہت زیادہ تباہ ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اے پی ایس سے اٹیک کیا اور جنازوں پہ حملے ہوئے اور بہت زیادہ ایسے حملے ہوئے جو کہ سویلین ٹارگٹس کے اوپر تھے. جبکہ مفتی نور ولی نے آ کے کوشش یہ کی ہے کہ امپریشن ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف سیکورٹی فورسز ہیں, اور سیکورٹی فورسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج اور پولیس ان کا خاص طور پہ ہدف ہے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.